السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا، کبھی محسوس کیا کہ آپ کے پاس بظاہر وہ چیز موجود ہے جس کی ایک عام انسان کو ضرورت ہوتی ہے؟ گھر بھی ہے، خاندان بھی ہے، روزمرہ کے کام بھی چل رہے ہیں، لیکن پھر بھی دل میں ایک عجیب سی خالی پن اور ایسی کیفیت رہتی ہے کہ کبھی اچانک آنکھ نم ہو جاتی ہے، کبھی کسی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہتا، کبھی ہر چیز بے معنی لگنے لگتی ہے اور کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دل پر کوئی ایسا بوجھ رکھا ہوا ہو جس کی وجہ سے سب کچھ برا لگنے لگے، جس کی کوئی سمجھ نہ آئے۔ یہ کیفیت صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوتی، دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو بظاہر مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اندر سے خاموشی کے ساتھ اداسی کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی ذمہ داریاں بھی نبھاتے ہیں، لوگوں سے بھی ملتے ہیں، ہنستے بھی ہیں، لیکن جب تنہائی ملتی ہے تو دل کی خاموشی انہیں اندر ہی اندر کھانے لگتی ہے۔ بعض اوقات یہ اداسی کسی ایک واقعے کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ مسلسل ذہنی دباؤ، بے شمار ذمہ داریوں، مستقبل کی فکر، ماضی کے زخم، تنہائی، روحانی کمزوری، جسمانی تھکن یا زندگی میں مقصد کھو جانے کی وجہ سے آہستہ آہستہ دل پر چھا جاتی ہے۔ انسان خود بھی حیران ہوتا ہے کہ آخر مجھے ہوا کیا ہے، میں خوش کیوں نہیں رہ پا رہا، آخر دل ہر وقت بوجھل کیوں رہتا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہر رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی ضرور پھیلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مشکل کو ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا۔ اگر ہم اپنی زندگی میں کچھ مثبت تبدیلیاں لے آئیں، اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، اپنی سوچ کو بہتر بنائیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنے دل کو امید سے بھر دیں، تو یہی اداسی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ ہر اداسی کی کوئی واضح وجہ نہیں ہوتی۔ بعض اوقات مسلسل ذہنی دباؤ، منفی سوچیں، روحانی کمزوری، جسمانی تھکن یا زندگی کا بے مقصد محسوس ہونا بھی دل پر بوجھ بن جاتا ہے۔ خوشخبری ہے کہ اگر ہم اپنی سوچ، اپنی عادتیں، اپنی عبادت اور اپنے طرز زندگی میں چند مثبت تبدیلیاں لائیں، جیسا کہ میں نے پہلے بولا، تو بے وجہ اداسی آہستہ آہستہ کم ہو سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی 20 ہیبٹس پر بات کریں گے جو انشاءاللہ دل کو سکون دینے والی، امید پیدا کرنے والی اور زندگی میں خوشی پیدا کرنے والی مثبت ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔ تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور دل کھول کر دعا کریں۔ جب بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے تو دل کو ایک خاص سکون نصیب ہوتا ہے۔ سیکنڈ عادت، استغفار کو معمول بنائیں، کثرت سے استغفر اللہ پڑھیں۔ استغفار دل کی سختی کو نرم کرتا ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے اور امید کی نئی کرن پیدا کرتا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ، شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ روزانہ 3 ایسی نعمتیں لکھیں جن پر آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ شکر گزاری انسان کی توجہ محرومیوں سے نعمتوں کی طرف لے جاتی ہے۔ منفی سوچوں کو بھی پہچانیں، ہر وہ خیال سچ نہیں ہوتا جو ذہن میں آتا ہے۔ منفی سوچوں کو چیلنج کریں اور خود کو مثبت انداز میں دیکھنے کی کوشش کریں۔ اپنے جسم کا خیال رکھیں، نیند پوری کریں، متوازن غذائیں کھائیں اور پانی زیادہ پئیں۔ پانی آپ کی باڈی کو ڈی ہائیڈریٹ رکھتا ہے۔ جسمانی صحت کا اثر براہ راست ذہنی کیفیت پر پڑتا ہے۔ اس کے بعد روزانہ تھوڑی سی واک یا ورزش بہت زیادہ ضروری ہے۔ کھلی فضا میں 20 سے 30 منٹ چہل قدمی ذہن کو ہلکا کرتی ہے اور موڈ بہتر بناتی ہے۔ بہت اچھا امپریشن پڑتا ہے ہماری باڈی پہ واک کا اور ورزش کا۔ اس کے بعد تنہائی کو اپنی عادت بنا لیں، کسی مخلص دوست، بہن، بھائی یا والدین سے بات کریں، دل کی بات بانٹنے سے بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے کیسے سروائیو کریں گے، ہم اکیلے کیسے رہیں گے۔ یقین مانیں، جب آپ اپنے ساتھ رہنے لگیں گے نا تو پھر دنیا والوں کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ہاں، وہ جو ایک آدھا آپ کا کوئی مخلص دوست ہے یا اگر آپ کے والدین ہیں تو ان کا آپ کے ساتھ ہونا یا کبھی کبھی بات کر لینا ضروری ہے، ادروائز تنہائی سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال محدود کریں، دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر اپنی زندگی کو کمتر سمجھنا اداسی بڑھا سکتا ہے۔
اس لیے یہ جو سوشل میڈیا پہ ہم لوگ روز ڈیلی دیکھتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی شارٹ ریلز وغیرہ، تو وہ ان سے بچیں، ان سے جتنا ہو سکے دور رہیں۔ 9واں پوائنٹ ہے مصروف رہیں، خود کو بزی رکھیں۔ خالی ذہن اکثر منفی خیالات کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ کوئی مثبت مشغلہ اختیار کریں، کوئی ایسا کام جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو، کوئی ایسی ہابی جو آپ نے چھوڑ دی ہو تو اس کو کنٹینیو کر لیں۔ پوائنٹ نمبر 10 ہے دوسروں کی مدد کریں۔ کسی ضرورت مند کی مدد کرنا دل میں خوشی اور اطمینان پیدا کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ مالی ہیلپ کریں، کسی کے چہرے پہ آپ کی وجہ سے اگر خوشی آ جاتی ہے یا کوئی آپ کی وجہ سے تھوڑا سا مینٹلی ریلیکس ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک مدد ہی ہوتی ہے۔ تو دوسروں کی ہیلپ کر کے جو خوشی ملتی ہے میرے خیال میں اس سے بڑھ کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت اچھی ہیبٹ ہے، اس کو اپنی لائف میں ضرور شامل کریں۔ 11ویں عادت، اپنے جذبات کو دبائیں نہیں۔ اگر رونا آئے تو رو لیں، اگر بات کرنے کا دل چاہے تو کسی قابل اعتماد شخص سے بات کر لیں۔ اس سے اپنے آپ سے جو ہے نا بات کرنے کا، اور جو بلا وجہ اداسی میں ہم گھرے ہوئے ہوتے ہیں اس سے ہمیں نجات مل جاتی ہے اور اپنے آپ سے بات کرنے کا آپ کو موقع ملتا ہے۔ 12 پوائنٹ، اچھی کتابیں پڑھیں۔ مثبت سوچ، شخصیت سازی اور دینی کتب انسان کو نئی امید دیتی ہیں۔ سب سے بیسٹ قرآن مجید کتاب ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کو اپنی لائف کا پارٹ بنا لیں تو اس سے اور بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ہماری اور بھی بہت ساری فیوریٹ بکس ہوتی ہیں تو ان کو ریڈ کریں، اور نہیں تو 3-4 لائنز ہی ڈیلی کی ریڈ کر لیں۔ اس سے بھی آپ کی جو ہے نا مثبت سوچ ڈیولپ ہوتی ہے اور آپ کو ایک عجیب سی جو اداسی چھائی ہوئی ہوتی ہے اس سے آپ کو نجات ملتی ہے۔ اپنے لیے چھوٹے چھوٹے اہداف یعنی کہ قدم طے کریں۔ روزانہ ایک چھوٹا کام مکمل کریں۔ ہر کامیابی خود اعتمادی میں اضافہ کرتی ہے۔ اگر آپ نے دن میں کوئی ایک اچھا کام کیا ہے جو آپ کو لگے کہ آپ کا آج کے دن کا ہدف تھا اور آپ نے کمپلیٹ کیا تو آپ اندر سے مطمئن ہوں گے، اور آپ کی یہ جو بلا وجہ اداسی ہے نا اس سے بھی کافی حد تک کم ہو جائے گی۔ ماضی میں نہ الجھیں۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی کبھی بھی مت بنائیں۔ جو گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ حال پر توجہ دیں اور مستقبل کے لیے اچھی منصوبہ سازی کریں، اچھی منصوبہ بندی کریں۔ جو گزر گیا وہ تو گزر گیا۔ اب اپنے آپ کو کوسنے سے یا اپنے آپ کو اداس رکھنے سے یا ڈیمیج کرنے سے ماضی کبھی واپس نہیں آتا، وہ گزر گیا ہے تو اس میں مت الجھیں کبھی بھی۔ 15واں اور اہم پوائنٹ، اپنے آپ کو معاف کریں۔ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اپنی غلطیوں سے سیکھیں لیکن خود کو ہمیشہ سزا نہ دیتے رہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ماضی کی تلخیوں کو لے کر یا اگر ان سے کوئی مسٹیک ہو جائے تو انہی اسی چیزوں کو لے کر اپنے اوپر حاوی کر کے کبھی بھی خوش نہیں رہتے۔ تو اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھیں، یہ سب سے خوبصورت ہیبٹ ہے۔ 16واں اور اہم پوائنٹ، مثبت لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اچھے لوگوں کی باتیں اور رویہ انسان کے دل پر اچھا اثر ڈالتا ہے۔ 17ویں عادت، اپنے شوق دوبارہ زندہ کریں۔ ڈرائنگ، باغبانی، سلائی، کھانا پکانا یا کوئی بھی پسندیدہ مشغلہ اپنائیں۔ ہر دن ایک نئی امید کے ساتھ شروع کریں۔ صبح اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ نیت کریں کہ آج کا دن بہت بہتر ہوگا، اور انشاءاللہ وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ موسم یہاں پہ ہماری سٹی کا بہت خوبصورت ہو گیا تھا، بارش بہت پیاری لگی ہوئی تھی اور ہوا بھی بہت ٹھنڈی چل رہی تھی۔ الحمدللہ یہاں پہ جو ہے نا گرمی کے بعد بارش کے آنے سے نا کافی ویدر پیارا ہو گیا۔ ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔